صلی اللہ علیہ نبی الامی الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ کے ثابت قدم رہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ حضرت حباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک تھے۔ یہ آزاد ماں باپ کے فرزند تھے۔ حضرت حباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آزاد ماں باپ کے فرزند تھے۔ کسی نے ان کو زمانہ جاہلیت میں پکڑ لیا اور اپنا اسیر یعنی اپنا قیدی، اپنا غلام بنا لیا اور کسی منڈی میں جا کر فروخت کر دیا۔ ام انمار نے ان کو خرید لیا اور آہن گری ان کا پیشہ تھا، یعنی لوہار، لوہے کی تلواریں اور لوہے کے اوزار، لوہے کی اشیاء بنایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے الفت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضور اکثر ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس صحبت کی برکت سے حضرت حباب بن ارد مشرف با اسلام ہو گئے، یعنی حضرت حباب بن ارد نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ان کی مالکن کو پہنچی تو ان کی مالکہ ام انمار کو بہت شدید غصہ آیا اور اس کی ناراضگی اور برہمی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سنگ دل لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کرتی، جب وہ لال اور سرخ ہو جاتا تو اسے چمٹے سے اٹھا کر حضرت حباب کے سر پر رکھ دیتی۔ اس سے جو اذیت آپ کو پہنچتی اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنی اس تکلیف کی شکایت کی، اس تکلیف کے بارے میں گزارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انصر حبابا، اے اللہ اس آزمائش میں حضرت حباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس آزمائش میں تو حباب کی مدد فرما۔ لب مصطفیٰ کی حرکت میں آنے کی دیر تھی کہ اس ظالمہ، اس کی ظالم مالکن کو درد سر کی تکلیف شروع ہو گئی۔ درد کی شدت سے وہ کتوں کی طرح بھونکا کرتی تھی اور اسے کہا گیا کہ سینگیاں لگواؤ، یہ ایک قسم کا علاج تھا۔ اب اس کے لیے حضرت حباب لوہے کا ایک ٹکڑا آگ میں گرم کرتے اور پھر اس کے سر پر رکھتے تو تب اس سے کچھ افاقہ محسوس ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالمہ کو ایسی عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جو عذاب وہ ایمان لانے کی پاداش میں حضرت حباب کو دیا کرتی تھی، اب حضرت حباب یہی سارا کچھ معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ مجبور تھی کہ اس کو ایسی بیماری لائق ہوگی کہ وہ کتوں کی طرح بھونکتی، اس کا سر چکرانے لگتا اور جب تک وہ لوہا گرم کر کے اپنے سر پہ نہ رکھواتی تب تک اسے افاقہ نہ ہوتا۔ حضرت حباب کی آزمائش نے جب طول کھینچا، جنہیں آپ پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری تکالیف اور اذیتیں آئیں، بہت سارے لوگوں نے آپ کو غلام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو کمزور تھے، کوئی پرسان حال نہ تھا، اسلام کی پاداش میں سخت قسم کی تکلیفیں دی آپ کو۔ تو جب آپ کی آزمائشیں طول پکڑ گئیں تو ایک دن انہوں نے اپنی داستان درد و علم، رنج و علم کی داستان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ اس عرضداشت میں کچھ بے صبری کا اظہار بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ شریف کے سائے میں تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرماتے۔ یہ وہ دن تھے جب مشرکین عام مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کیا کرتے تھے۔ حباب کہتے تھے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا حضور ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دیں؟ میری یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، کفار لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت کو ادھیڑ لیا کرتے تھے اور
اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ بعض مومنین یعنی اہل ایمان کے سروں پر آری رکھ کر چلائی جاتی تھی اور وہ ان کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیتی تھی، پھر بھی وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اے حباب سنو، یقیناً اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ بخشے گا اور سارے جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، یہاں تک کہ صنعاء یمن سے ایک مسافر روانہ ہوگا اور حضرہ موت تک اکیلا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کو یہ خطرہ بھی نہ ہوگا کہ بھیڑیا اس کی بھیڑیوں کو کسی کو یہ خطرہ بھی نہ ہوگا کہ بھیڑیا اس کی بھیڑوں کو پھاڑ ڈالے گا۔ انہیں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کی طرح گرم سنگریزوں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کا پانی خشک ہو گیا۔ آپ اپنی دستان عالم یوں بیان کرتے ہیں، آپ اپنی دستان عالم یعنی اپنی رنج و غم اور دکھوں کی داستان آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کفار نے میرے لیے آگ بھڑکائی، مجھے زمین پر لٹا دیا، انگارے میری پشت پر رکھے، ان کی تپش سے میری چربی پگھلی اور اس سے یہ انگارے بجھے۔ حضرت حباب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں کندھے کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ تجھ سے زیادہ صرف ایک شخص ہے جو اس جگہ بیٹھنے کا حقدار ہے۔ پوچھا امیر المؤمنین وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت بلال۔ حباب نے عرض کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں، ان کے لیے تو چند معاون تھے یعنی ان کے مددگار تھے جو مشرکین کو انہیں عذاب دینے سے روکتے تھے، لیکن میرے لیے تو کوئی شخص ایسا بھی نہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن انہوں نے میرے لیے آگ جلائی اور پھر انہوں نے مجھے اس پر گھسیٹ کر لٹایا، پھر ایک کافر نے میرے سینے پر پاؤں رکھ دیا، پھر حضرت حباب نے اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی تو آپ کی پشت پر برس کی طرح کے داغ تھے۔ صحیح مسلم میں کہ حضرت حباب کہتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کرتا تھا اور تلواریں بنایا کرتا تھا۔ عاص بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدی، اس کی قیمت اس کے ذمہ قرض تھی، میں سے قرض مانگنے کے لیے آیا تو اس گستاخ نے کہا باخدا یعنی اللہ کی قسم میں تمہیں اس وقت تک قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ تو آپ نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا واللہ لا اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ، تب بھی میں اپنے محبوب کا انکار نہیں کروں گا۔ محترم سامعین، حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اور آپ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، اس کے علاوہ بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے، طویل عمر بھائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں آپ کو وصال ہوا۔ حضرت حباب وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں پیش کی، کفار کے ظلم و جبر کو برداشت کیا، لیکن اسلام کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔